اندرون لاہور ٹکسالی گیٹ میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی. میاں بیوی سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق, 3 سگے بھائی بھی شامل. 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. امدادی کارروائیاں مکمل کر لی گئیں. دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھنے سے خیرپور اور گھوٹکی کے کئی گاؤں زیر آب آ گئے. کشمور سے سکھر تک کچے کے تمام علاقے کل تک زیر آب آنے کا خدشہ. گڈو کے مقام پر اونچے اور سکھر بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. راجن پور میں کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کے ریلے میں مستقل اضافہ. درجنوں بستیاں زیر آب. رحیم یار خان میں چاچڑا شریف کے مقام پر کئی بستیاں اور فصلیں متاثر. گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آج بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں آج موسم گرم رہنے کی پیش گوئی. گرم اور مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. کراچی کے علاقے محمود آباد نمبر 5 میں شوہر نے مبینہ طور پر بیوی کو قتل کر دیا. شوہر اور اس کا دوست گرفتار. پولیس کا دعویٰ ہے کہ شوہر نے اریبہ کے قاتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی. ایم ایل او جنہ اسپتال کا کہنا ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا ہے. رپورٹ آنے کے بعد ہی خودکشی یا قتل کا فیصلہ ہو سکے گا. خاتون کے والدین نے بتایا کہ اریبہ کے شوہر نے اطلاع دی کہ اس کی طبیعت خراب ہے. جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ لاش بیڈ پر پڑی تھی. اریبہ نے 4 ماہ پہلے دوسری اور پسند کی شادی کی تھی. والدین کا فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ. پنجاب میں گنے کے کاشتکاروں کو ادائیگیاں نہ کرنے والے شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کو ٹاسک مل گیا. کاشتکار 3 برس کے دوران ہونے والی شکایات کا اندراج آج سے کرا سکیں گے. کورونا کی ویکسین آنے کی صورت میں 63% پاکستانی اسے استعمال کرنے سے انکار کر رہے ہیں. البتہ 37% ویکسین لگوانے کے لیے تیار بھی نظر آئے. اس بات کا انکشاف IPSOS پاکستان نے اپنے سروے میں کیا. سروے کے مطابق 21% پاکستانی 6 ماہ میں کورونا کی ویکسین آنے کے لیے بھی پر امید ہیں. 27% 1 سال, 23% 2 سے 3 سال, جبکہ 9% نے ویکسین آنے کے لیے 3 سال سے زائد عرصہ لگنے کا کہا. جبکہ 20% نے کہا کہ ویکسین کبھی دریافت نہیں ہوگی. چھ ماہ کی چھٹیوں کے بعد ملک بھر میں 9ویں 10ویں کی جماعتیں, کالج اور یونیورسٹیز 15 ستمبر سے کھل جائیں گی. 6ٹھی سے 8ویں تک جماعتیں 23 ستمبر سے, تمام پرائمری کلاسز 30 ستمبر سے کھل جائیں گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان, طلبہ کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا. تعلیمی ادارے میں داخل ہوتے وقت طلبہ کی اسکریننگ کی جائے گی. آدھے بچوں کو ایک دن اور باقی آدھے بچوں کو دوسرے دن بلایا جائے گا. مختلف تعلیمی اداروں میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ اور اسکریننگ کی جائے گی. وفاق اور سندھ نے کراچی کی بہتری کے لیے ہاتھ تو ملا لیے, لیکن ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سیاسی بد انتظامیوں کے باعث کراچی کے حالات بدترین ہوئے. ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت منصوبوں پر جلد عمل درآمد ضروری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کراچی پیکج کے فنڈز سندھ حکومت کو نہیں دے سکتے. سندھ حکومت پر اعتبار نہیں ہے. وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی پیکج میں جو پیسہ دیں وہ کراچی پر ہی لگے. وزیر اعلیٰ سندھ کراچی پیکج پر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی کسی کو ہمت ہی کیسے ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میڈیا کے سوال پر 2 ٹوک جواب. کہا کوئی کہہ کر تو دیکھے کیا سندھ کے عوام چھوڑیں گے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کراچی پیکج میں 750 ارب سندھ حکومت کا حصہ ہے. وفاق کراچی پیکج پر سیاست نہ کرے. کہا کراچی سندھ کا حصہ ہے. کراچی کو صوبائی حکومت اور سندھ کے ادارے ہی چلائیں گے. حال ہی میں قائم کی گئی کمیٹی کا انتظامی معاملات میں کوئی کردار نہیں ہوگا.
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بارش سے متاثر علاقوں کے دورے پر میرپور خاص پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر سہیل انور سیال کی سربراہی میں محکمہ آبپاشی کے آفیسرز نے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ میرپور خاص میں LBOD نالے کے اطراف پشتوں کو حالیہ طوفانی بارشوں سے شدید نقصان پہنچا۔ بریفنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود۔ بلاول نے عوام کی داد رسی کی ہدایت کی۔ بلاول اپنے فریکچرڈ ہونے والے پاؤں میں خصوصی جوتا پہن رکھا تھا، سہارے کے لیے چھڑی بھی ساتھ لائے تھے۔ 8 ستمبر 1965 کو پاک بحریہ کے جنگی جہازوں نے بھارتی ریڈار اسٹیشن تباہ کیا۔ آبدوز غازی نے بالادستی قائم رکھی، ملک کی بحری سرحدوں کو مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ یوم بحریہ ہماری بحری ہیروز کی قربانیوں اور جذبے کو سراہنے کے لیے منایا جاتا ہے، جنہوں نے 1965 کی جنگ کے دوران حوصلے، ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ FC بلوچستان ساؤتھ نے بلوچ نوجوانوں کے لیے FC میں بھرتی کے لیے شرائط میں نرمی کر دی ہے۔ پہلے FC میں بھرتی کے لیے کوالیفیکیشن کم از کم انٹرمیڈیٹ تھی، اب FC ساؤتھ میں مڈل پاس بلوچ نوجوانوں کو بھی بھرتی کیا جا سکے گا۔ یہ بات جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے جنوبی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں کیے جانے والے خصوصی شو میں بتائی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیاں نیپرا اہداف پر پورا اترنے میں ناکام رہیں۔ قومی خزانے کو 209 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصانات مالی سال 2017-18 سے 200% زیادہ ہیں۔ نیپرا نے بجلی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی رپورٹ مالی سال 2018-19 جاری کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترلائی میں ماڈل پناہ گاہ کا دورہ، سہولتوں اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے سہولیات کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا۔ پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ کھانا کھایا۔ وزیر اعظم نے کہا کسی قوم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غریب طبقے کو کیسے رکھتی ہے۔ CCTV کیمرے لگا کر سہولتوں کی نگرانی کی ہدایت۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے 2 سال کے دوران ملک میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اگر کسی سطح پر کسی بیرونی دباؤ پر ناموس رسالت کو تحفظ کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تو اس کی مخالفت کریں گے۔ پشاور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب، کہا تمام مکاتب فکر قرارداد پاکستان پر متفق ہیں۔ تعلیمی سلسلے کی بحالی پر اساتذہ کی تجاویز زندگی ٹرسٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ سرکاری سکولز میں SOPs پر عمل درآمد کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی سفارش۔ رپورٹ کے مطابق تعلیمی حد جلد پورا کرنے کی کوشش میں بچوں پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالا جائے۔ تعلیمی سال میں محدود نصاب مکمل کرایا جائے۔ تعلیمی نقصان طویل دورانیے میں پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ طویل چھٹیاں خاص کر بچیوں کا تعلیمی سلسلہ ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی بچیوں کی اسکول واپسی کے لیے خصوصی اقدامات ضروری ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواندگی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال عالمی یوم خواندگی پر کووڈ-19 کے دوران اور اس کے بعد پڑھانے اور سیکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 179 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ اور لاہور میں معروف گٹارسٹ تافو نے ملی نغموں کی دھنیں پیش کر کے سما باندھ دیا۔ فوک اور عارفانہ کلام کی دھنوں سے خوب داد سمیٹی۔